فیکٹ نمبر 1، ہمارا نظام شمسی 4.6 ارب سال پرانا ہے۔ اس کا 99.86% ماس سورج پر مشتمل ہے، جو کہ ایک پیلا بونا ستارہ ہے۔ سورج کی طاقتور گریوٹی کی وجہ سے بے شمار چیزیں مثلاً سیارے، چاند، شہابیں، گرد و غبار اور گیسیں اس کے گرد چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی روشنی 8 منٹ 20 سیکنڈ میں زمین تک پہنچتی ہے؟ زمین سورج سے تقریباً 9.3 کروڑ میل کی دوری پر ہے، جو کہ ایک اسٹرانومیکل یونٹ کہلاتا ہے۔ روشنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے سفر کرتی ہے اور 8 منٹ 20 سیکنڈ میں زمین تک پہنچتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، ہمارے نظام شمسی کا قطر 2 لائٹ ایئر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج کی طاقتور گریوٹی کی وجہ سے نظام شمسی کا باہری کنارہ آؤٹ کلاؤڈ 50,000 اسٹرانومیکل یونٹ تک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈایامیٹر 2 لائٹ ایئر مانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، سولر سسٹم کے تمام سیارے راکی اور گیس جائنٹس ہیں۔ اسٹرائیڈ بیلٹ کے اندرونی 4 راکی پلینٹس ہیں اور اسٹرائیڈ بیلٹ کے باہر 4 گیس جائنٹس ہیں۔ سب سے بڑا سیارہ جیوپیٹر، اس کے بعد سیٹرن، اس کے بعد یورینس، اس کے بعد نیپچون، اس کے بعد زمین، اس کے بعد وینس، اس کے بعد مارس اور سب سے چھوٹا سیارہ مرکری ہے۔ فیکٹ نمبر 5، نظام شمسی کے زیادہ تر اسٹرائیڈ مارس اور جیوپیٹر کے درمیان واقع ہیں۔ سورج سے 2.7 اسٹرانومیکل یونٹ کے فاصلے پر اسٹرائیڈ بیلٹ موجود ہے، جو اسٹرائیڈ پر مشتمل ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ نظام شمسی کے اسٹرائیڈ بیلٹ کے اندر راکی پلینٹس، جو کہ 4 ہیں، شروع میں جب ہمارا سولر سسٹم وجود میں آ رہا تھا، انہی اسٹرائیڈ کی وجہ سے بنے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو سیارہ سورج کے قریب ہوگا وہ زیادہ گرم ہوگا اور جو دور ہوگا وہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ سورج سے نزدیک سیارے مرکری کا درجہ حرارت 427 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ سورج سے سب سے دور سیارے نیپچون کا درجہ حرارت -200 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تاہم سورج سے دوسرے نمبر پر موجود وینس سیارے کا درجہ حرارت مرکری سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس کا درجہ حرارت اس کے بھاری ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس ایفیکٹ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر 460 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ مرکری کا درجہ حرارت 427 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا ایٹماسفیئر وینس کے مقابلے میں پتلا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، ایک سیارہ سورج سے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی جلدی سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرے گا، جیسا کہ مرکری اپنا ایک چکر 88 زمینی دنوں میں مکمل کرتا ہے، زمین ایک سال یعنی 365 دنوں میں، جبکہ نیپچون جو سورج سے سب سے دور ہے 165 سالوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، پلوٹو، جو کہ نظام شمسی کے کنارے پر ایک ننھی دنیا ہے، اس کو 1930 سے 2006 تک 9th پلینٹس کا درجہ حاصل تھا، لیکن 2006 میں سائنسدانوں کے مطابق اس کا وجود اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کو سیارہ تسلیم کیا جائے، تاہم اس کو ایک ڈوارف پلینٹ یعنی بونا ستارہ کہا گیا۔ اس کے بارے میں فیکٹ یہ ہے کہ 2015 میں نیو ہورائزن اسپیس کرافٹ اس کے اوپر سے اڑا تو اس نے پلوٹو پر برفیلے پہاڑ دریافت کیے جن کی اونچائی 11,000 فیٹ تک تھی، جو اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ پلوٹو 10 کروڑ سال پہلے ایک زندہ سیارہ تھا، لیکن سورج سے دوری کی وجہ سے یہ اتنی حرارت حاصل کرنے میں ناکام رہا جو کہ ایک زندہ سیارے کو چاہیے، اور یہ ایک ڈیڈ پلینٹ یعنی مردہ سیارہ بن گیا۔ فیکٹ نمبر 9، زمین کی اندرونی تہہ یعنی کور کا درجہ حرارت 5000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جو کہ سورج کی سطح کے برابر ہے، کیونکہ سورج کا سرفیس ٹمپریچر 5000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ فیکٹ نمبر 10، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بلند پہاڑ کون سا ہے تو آپ کا جواب ہوگا ماؤنٹ ایوریسٹ، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سولر سسٹم میں سب سے اونچا پہاڑ مارس پر موجود ہے، جسے اولمپس کہتے ہیں، اور اس کی اونچائی 25 کلومیٹر ہے، جو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 3 گنا اونچا ہے، اور یہ اونچا ہی نہیں بلکہ 3,74,015 اسکوائر فٹ چوڑا بھی ہے، جو کہ تقریباً ایریزونا کے سائز کے برابر ہے۔ فیکٹ نمبر 11، زمین اپنے محور پر ایک چکر لگانے میں 24 گھنٹے لیتی ہے، جو کہ ایک رات اور ایک دن بنتا ہے۔
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج اپنے محور پر ایک چکر لگانے میں کتنا ٹائم لیتا ہے؟ نہیں پتہ؟ چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورج اپنے محور کے گرد ایک چکر لگانے میں 25 سے 30 زمینی دنوں لگاتا ہے۔ زمین سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے، جو کہ ایک سال کہلاتا ہے۔ لیکن سورج بھی ملکی وے گلیکسی کے گرد گھومتا ہے اور ایک چکر مکمل کرنے میں اسے 20 کروڑ سال لگ جاتے ہیں، ہے نا امیزنگ؟ فیکٹ نمبر 12، ہمارے سولر سسٹم میں سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ وینس پر موجود ہیں۔ دوسرے 7 سیاروں کی نسبت وینس کی سطح پر 1600 آتش فشاں پہاڑ دریافت کیے جا چکے ہیں، جن میں سب سے بلند آتش فشاں مات ہے، جس کی اونچائی 8 کلومیٹر ہے۔ فیکٹ نمبر 13، ہمارے سولر سسٹم کے سیاروں کے چاند اپنے سیاروں کے روٹیشن کی سمت میں روٹیٹ کرتے ہیں، لیکن نیپچون کا ایک چاند ٹرائٹن جو اپنے سیارے کے مخالف سمت میں گھوم رہا ہے، اور نیپچون کی زوردار گریوٹی اس کی سطح کو نقصان پہنچا رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور آخر کار یہ نیپچون میں ضم ہو جائے گا۔ فیکٹ نمبر 14، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم کے آخر پر موجود ننھا بونا سیارہ پلوٹو اس کا بھی اپنا چاند ہے۔ اس کا بڑا چاند چیرون آدھے پلوٹو کے برابر ہے۔ دونوں کا ہمیشہ ایک ہی رخ ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ پلوٹو اور اس کا چاند چیرون ایک دوسرے کی طرف ٹائڈلی لاکڈ ہیں۔ فیکٹ نمبر 15، کیا آپ جانتے ہیں کہ پلوٹو کا ایک دن زمین کے 6 دنوں 9 گھنٹوں اور 36 منٹ کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ اس کا اپنے محور کے گرد سست رفتاری سے حرکت ہے۔ فیکٹ نمبر 16، اگر آپ 75 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کریں تو سیٹرن کے رنگز میں سے گزرنے میں آپ کو 258 دن لگ جائیں گے، کیونکہ سیٹرن کے رنگ 1,75,000 میل لمبے اور 32 فیٹ گھنے ہیں۔ فیکٹ نمبر 17، ہماری ملکی وے کہکشاں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ 1,05,700 لائٹ ایئر ہے۔ اگر جدید اسپیس کرافٹ سے سفر کیا جائے تو اس کے سینٹر تک پہنچنے میں بھی 45 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 18، سورج سے سب سے قریبی ستارہ پروکسیما سینٹوری ہے، جو کہ سورج سے 4.2 لائٹ ایئر کے فاصلے پر موجود ہے، جبکہ رات میں سب سے چمکدار ستارہ سیریس ہے۔ یہ 5واں قریبی ستارہ ہے، جو کہ 8.6 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پروکسیما سینٹوری کا ایک سیارہ، جو کہ اپنے سورج سے مناسب فاصلے پر موجود ہے، زندگی کے لیے سازگار ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دوری کی وجہ سے ہم جدید اسپیس کرافٹ سے بھی اس تک پہنچنے میں کافی وقت لے سکتے ہیں، جو کہ نسلوں پر محیط ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 19، اپولو 11 مشن جو پہلی بار انسان کو چاند پر لے کر گیا، 1969 میں پہلی بار 2 خلاباز نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن نے چاند پر قدم رکھے۔ انہوں نے وہاں پر 2 سے 3 گھنٹے گزارے اور ان کے پیروں کے نشان چاند پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، وہاں کوئی ہوا نہیں چلتی۔ لیکن ذرا رکیے، اگر چاند پر کوئی ہوا نہیں ہے تو ناسا نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی چاند کی پر لینڈنگ کی، وہاں آسٹروناٹس چاند پر امریکی جھنڈا لگا رہے ہیں جو کہ لہرا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر چاند پر ہوا نہیں ہے تو جھنڈا کیوں لہرا رہا ہے؟ اس کے بارے میں ناسا نے کئی وضاحتیں پیش کی ہیں، لیکن ہم ابھی تک 100% مطمئن نہیں ہیں کہ آیا ہم چاند پر قدم رکھ چکے ہیں یا ویسے کوئی چاند پر لینڈنگ کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 20، سب سے امیزنگ فیکٹ، ہماری کہکشاں ملکی وے میں 100 ارب نظام شمسی موجود ہیں۔ پچھلے 17 سالوں میں سائنسدانوں نے لاتعداد ایسے سیارے دریافت کیے ہیں جو اپنے اپنے ستاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ملکی وے گلیکسی میں 100 ارب نظام شمسی ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارے کائنات میں اتنے ستارے ہو سکتے ہیں جتنے ہمارے تمام سمندروں کے ساحل پر ریت کے ذرے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔